عمار صاحب، میرا سوال غامدی صاحب کے تصور سنت کو لے کر ہے کہ جیسا کہ استاد محترم غامدی صاحب کے نزدیک سنت اصل سنت ابراہیمی کا نام ہے۔ اللہ کے رسول نے اس میں بعض اصلاح و تجدید کا کام کیا، اور اسی طرح سے وہ قرآن کی طرح قطعی ہے اور اس کی تعداد بھی متعین ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو پورا تصور سنت کا فہم ہے، کیا غامدی صاحب سے پہلے، یعنی ہماری 1300 1400 سالہ علمی تاریخ ہے، کیا کسی صاحب علم نے اسی طریقے کی انٹرپریٹیشن دی ہے سنت کے تعلق سے؟ بنتے ہیں۔ اگر آپ توضیحی مطالعہ کے تحت میں نے اشراق میں یہ حصہ لکھا بھی ہے، اور اس پر جو یعنی گفتگو ہے وہ بھی المورد کے چینل پہ موجود ہے۔ اس میں دو تین حصے ہیں۔ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں ملت ابراہیمی کی تجدید کے لیے بھیجے گئے، اور آپ کا دین بنیادی طور پر اسی سنت کی تجدید ہے، اسی ملت کی تجدید ہے، عقائد میں بھی اور احکام و شرائع میں۔ یہ بات تو اس سے پہلے بہت سے اہل علم کہہ رہے ہیں، تفصیل کے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ۔ یہ بات تو اہل علم عموماً کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیمی اور ملت ابراہیمی ہی دے کر بھیجے گئے۔ ہاں، البتہ یہ نہیں کہ وہ ان کے تابع نبی ہیں، وہ پوری ملت آپ کو اس کے احیاء کا حکم دیا گیا، اور آپ خود ایک مستقل نبی بھی ہیں، تو اس کے تحت آپ نے بہت سے حکام کا اس میں اضافہ بھی کیا۔ تو ایک بات تو یہ اہل علم کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ کے دین کا قرآن متواتر ہے، اور دین کے جو عملی احکام ہیں یا عملی احکام کا جو پورا ڈھانچہ ہے، یہ بھی امت میں روایات کے طریقے پہ نہیں نقل ہوا، بلکہ یہ بھی تواتر سے نقل ہوا۔ تو یہ بات بھی اہل علم عموماً کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ اس کو امتیاز کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ہمارے جو متکلمین ہیں نا، خاص طور پر آپ ابن حزم کو دیکھیں، ابن تیمیہ کو دیکھیں، اور جدید دور میں جب مولانا مودودی اور دوسرے حضرات نے منکرین حدیث کی پیدا کردہ غلط فہمیوں کے جواب میں انہوں نے گفتگو کی ہے، تو ان سب کو یہ نقطہ نمایاں کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ اسلام کے متن صرف ہمیں نہیں ملا، بلکہ اسلام جو ایک عملی زندگی، دینی زندگی قائم کرنا چاہتا ہے، اس کا بنیادی ڈھانچہ بھی امت میں تواتر سے اور قطعیت سے نقل ہوا ہے۔ تو یہ بات بھی اہل علم کہہ رہے ہیں۔ تو غامدی صاحب نے اس میں یعنی اضافہ کیا کیا، نیا پہلو کیا کیا ہے، اس سے آپ اختلاف بھی کر سکتے۔ انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس کو زیادہ متعین کر کے اور پریسائز طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ جو ملت ابراہیمی آپ کو اس کی اتباع کا حکم دیا گیا تھا، اور آپ نے اس کی تجدید و احیا کر کے اس کو امت میں جاری کیا اہتمام سے، اور اسی وجہ سے وہ قطعیت سے، تواتر سے نقل ہوتی ہم تک پہنچی ہے، وہ کیا ہے۔ تو اس کو انہوں نے متعین کر کے لسٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر اس متواتر سنت کے ذیل میں، اس کے تحت اخبار احاد جتنی بھی ہیں ان کو ان کے ساتھ ریلیٹ کر دیا کہ اصل سنت، بنیادی حکم یہ تھا جو سنت میں آیا ہے تواتر سے، اس کے تحت آپ نے شرح و وضاحت کے طور پر یا اس پر عمل کا ایک طریقہ سکھاتے ہوئے اسوہ حسنہ کے طور پر آپ نے یہ باتیں مختلف اوقات میں سکھائیں۔ تو بنیادی حکم امت کے تعامل میں قطعیت سے آیا ہوا ہے، جو اس کی فروع ہیں، جزیات ہیں، تفصیلات ہیں، وہ اخبار احاد کے ذریعے سے آئی۔ تو یہ جی، تین پہلو یہیں ہیں۔ پہ جی وہ ایک سوال جزوی طور پر یہیں سے نکلتا ہے کہ اب جیسے احادیث کا جو زیادہ تر ذخیرہ ہے، جیسے ہم خبر احاد کہتے ہیں، تو اب غامدی صاحب کا اس کے تعلق سے یہ نظریہ کہ اس میں دین کے اندر کسی قسم کا کوئی عقیدہ یا عمل جو ہے کہ اضافہ نہیں ہو سکتا ہے خبر احاد کے ذریعے سے۔ تو یہ کیا اس میں بھی ہمیں پیچھے ہمارے اہل علم کے کے مابین اس سلسلے میں کوئی ثبوت ملتا ہے؟ نہیں، یہ دیکھیے، یہ تو آ، اضافہ نہیں ہوتا، اس کا مطلب ان کی کیا یہ ہے کہ آپ جو بھی کوئی روایات بیان کریں گے تو ہم اس کی اصل آپ کو بتا دیں گے کہ یہ قرآن مجید میں بنیادی بات یہ بیان ہوئی ہے، اور یہ جو کچھ آپ نے اخبار میں بیان کیا ہے یہ اضافہ نہیں ہوا، بلکہ اسی اصل کی تفصیل اور توضیح ہے۔ تو بیانی ہی اس انداز میں نہیں، لیکن اگر آپ متکلمین کی آپ دیکھیں
تو وہ مثلا جب یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اخبار احاد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، تو اس میں بھی یہ شرط یعنی ایک طرح سے مضمر ہوتی ہے، یعنی بنیادی عقیدہ اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ بنیادی عقیدہ جس کی کوئی اصل کسی قطعی نص میں نہ ہو، اور وہ صرف خبر واحد سے آپ لیں، تو متکلمین کو بہت اصرار ہے کہ اخبار احاد سے، محض اخبار احاد سے ہم عقیدہ ثابت نہیں کر سکتے۔ تو اسی جی نوعیت کا ایک اور استدلال آپ کہتے ہیں۔ جی جی ایک اور چھوٹا سا سوال یہ تھا بس کہ جہاد کے تعلق سے یہ سوال کرنا تھا کہ جہاد اقدامی ہے یا دفاعی ہے؟ اگر دفاعی نہیں ہے تو ہماری تاریخ اسلام میں یہ دور صحابہ میں اور دور صحابہ کے بعد جو ہمیں بے شمار جنگوں کے واقعات ملتے ہیں تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ جہاد اقدامی بھی ہے، تو آپ کا اس سلسلے میں کیا رائے ہے؟ نہیں، جہاد میں تو کوئی یہ تفریق میرے خیال میں درست نہیں ہے کہ وہ اقدامی ہے یا دفاعی ہے، وہ دونوں طرح کا ہے۔ آپ کو اپنے دفاع میں بھی جہاد کرنا ہے، اور وہ مقاصد، وہ اہداف جن کے لیے طاقت کا استعمال کرنا دینی مصلحت کا تقاضا ہو یا عام دنیاوی مصالح کا تقاضا ہو، آپ اقدام بھی کر سکتے ہیں۔ اقدامی اور دفاعی کی تقسیم درست نہیں ہے۔ آپ اقدام بھی کر رہے ہیں تو بس آپ کے پاس اس کا ایک اخلاقی دینی جواز ہونا چاہیے کہ آپ طاقت کا استعمال کیوں کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ شکریہ استاد۔